ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت ان میں خشک تھا، یعنی بغیر کھجوروں کے تھا. ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی ہے، خشک درخت پر آتی ہے، بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ خشک درخت پہ آ جاتی ہے. اسی طرح اس چڑیا نے بہت سارے چکر لگائے. میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ ہے اور اس نے منہ کھولا ہوا ہے، اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے، پھر دوسرے درخت پہ جاتی ہے، کھجور لے کر آتی ہے، اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. تو یوں اس کا چکر لگ رہا ہے، پھلدار درخت سے خشک درخت پہ، پھر پھلدار درخت پہ، پھر خشک درخت پہ. یہ دیکھ کر میں رو پڑا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی آقا، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کی خدمت کے لیے، ایک گزارے کے لیے ایک چڑیا کی ذمہ داری لگا دے، ایک چڑیا مقرر فرما دے. دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود میں مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ مار کرتا ہوں. اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاں، توبہ کے دروازے کھلے، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا. پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا، وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے سلو کرتے. چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے ڈاکو حج کے ارادے سے مکے کی طرف چل پڑے. 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے. وہاں انہوں نے ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھ رہی تھی کہ وہ شخص کہاں ہے اس قافلے میں، کیا وہ شخص بھی ہے؟ میرا نام لے کر اس نے کہا. میں نے آگے پڑھ کر کہا، جی میں وہ شخص ہوں جس کا آپ نام لے رہی ہیں. بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی کہ کچھ دن پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں. مجھے 3 رات سے متواتر یہ خواب آ رہا ہے، اور خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر تمہارا نام لے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اس کو دے دینا. میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور کپڑے پہن کر میں اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا. تیرے رزق فراہم کے کرنے کے انداز بڑے خوب ہے. اللہ پاک کیسے کیسے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے. بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ. 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ چونکہ ہمیں زمین پر چلنے والے نظر آتے ہیں، ہمیں باقی مخلوق اتنی نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں زمین کا ذکر ہے، کیونکہ انہی کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں. ورنہ جنات کو بھی جو روزی ملتی ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، ملائکہ کو بھی جو رزق چاہیے ہوتا ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور جس کو جو چاہیے جس طرح کا چاہیے اللہ پاک سب کو اسی طرح کا دیتا ہے. اور اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی جو صفت ہے اللہ پاک کی، یہ صرف حیوانوں میں نہیں ہے، حیوانوں پر موقوف نہیں ہے. جو جس روزی کے لائق ہے، جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اللہ پاک پوری کرتا ہے، اس کو وہی روزی ملتی ہے. اب جس طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
وہاں اس کو اور طرح کی روزی چاہیے، کیونکہ وہاں نہ اس کے دانت ہیں، نہ منہ سے کھا سکتا ہے، اس کو کیسے چاہیے؟ ناف کے ذریعے چاہیے، اور ناف کے ذریعے اسے مل رہی ہوتی ہے، پورا ایک پروسیس ہے روزی ملنے کا۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے دانت نکلنے سے پہلے اس کو کون سی روزی چاہیے؟ اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا۔ اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے مطابق اس بچے کو جو جو چاہیے ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کے والدین کی، یا جس کے ذمہ، جس سے والدین نہیں ہے وہ بھی تو پل جاتے ہیں، اللہ پاک نے کسی کے ذمہ لگایا ہوا کہ اس کو روزی دینی ہے، رزق دینا، کیسے دینا ہے وہ ویسے ہی دیتے ہیں، جب دانت نکل آتے ہیں اس کے حساب سے روزی ملتی ہے۔ غرض کے دابہ یعنی زمین پر چلنے والا میں بھی ہر کوئی شامل ہے، اور رزق میں بھی ہر کوئی شامل ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، روزی کے حوالے سے ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے لکھ دی ہے کہ اس کو یوں ملنی ہے، اس انداز میں ملنی ہے۔ ہاں ہم خالی کوشش کیا کریں، مختلف ذرائع اپنائیں، اور زیادہ اس کی ٹینشن نہ لیں، باقی اللہ پاک دے گا۔ کہیں کہ آپ اکیلے گھر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ ہمارا کام ہے ہیلا کرنا، باقی وسیلہ اللہ پاک، ہم جائز طریقے سے کوشش کریں، اللہ پاک دے گا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تو عبادت بھی کرتے رہیں تو اللہ پاک ان کو ایسے غیب سے دیتا ہے۔ ہم جو کہ نہ عبادت کی طرف آتے ہیں نہ کوئی روزی کے ذرائع کی طرف آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خود بخود ہی کو مل جائے، بغیر عبادت کیے مل جائے۔ ورنہ جو صرف عبادت بھی شروع کر دے اللہ پاک اس کے لیے بھی ایسے ایسے ذرائع پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی جہاں عقل اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مختلف ذرائع اپنانے چاہیے، اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے، اور زیادہ رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مغفرت کے لیے پریشان ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں، ہمارے گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں، ہماری آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہوگی یا نہیں، جہنم سے آزادی ملے گی یا نہیں۔ ہمیں ٹینشن اس بات کے لیے نہیں چاہیے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہے، ہر بندہ روزی کے لیے پریشان ہے، جو کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو نہیں کما رہا وہ بھی پریشان ہے، جس نے کروڑوں اکٹھے کر لیے ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں یہ ختم نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ اس ٹینشن میں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توکل نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔